پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پر جا رہا تھا کہ جاتے جاتے راستے میں ہی اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ اب شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ شخص اس شیر سے بچنے کے لیے آگے آگے بھاگ رہا تھا، لیکن وہ جگہ کچھ ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ لٹک جاتا یا جس پر چڑھ کر وہ اپنی جان بچا لیتا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد اس شخص کو ایک کنواں نظر آیا۔ اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا لوں، اور جیسے ہی شیر یہاں سے چلا جائے گا میں اس کنویں سے باہر آ جاؤں گا۔ جب وہ شخص کنویں کے قریب پہنچا تو ابھی شیر کچھ دور ہی تھا۔ اس شخص نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کنویں کے پانی کے اوپر ایک کالا ناگ موجود تھا۔ اب وہ زیادہ پریشان ہو گیا کہ پیچھے شیر ہے اور نیچے کالا ناگ، اب میں کیا کروں؟ اتنے میں اس کی نظر اس کنویں پر لٹکی ہوئی گھاس پر پڑی جو کہ اس کنویں کے ایک کنارے سے اگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ لیتا ہوں اور اسے پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، جب وہ شیر یہاں سے چلا جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گا۔ اب کیونکہ شیر بھی قریب آ رہا تھا تو اس نے فٹافٹ سے اس گھاس کو پکڑا اور وہ کنویں میں لٹک گیا۔ بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، پیچھے شیر تھا اور نیچے سانپ۔ اور اس نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ جب وہ گھاس پر لٹک گیا تو اس گھاس کے کنارے پر دو چوہے موجود تھے، جس میں سے ایک سیاہ تھا جبکہ دوسرا وائٹ یعنی سفید رنگ کا تھا۔ وہ دونوں چوہے اس گھاس کو کتر رہے تھے۔ اب اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی کہ ایک طرف شیر، دوسری طرف سانپ اور تیسرے یہ دونوں چوہے جو کہ اس آخری سہارا اس گھاس کو بھی کاٹ رہے تھے۔ اتنے میں اس شخص کی نظر ایک شہد کی مکھیوں کے چھتے پر پڑی۔ وہ چھتا شہد سے بھرا ہوا تھا لیکن وہاں شہد کی مکھیاں موجود نہیں تھی۔ اس شخص نے اس چھتے کی طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یعنی پہلے وہ دونوں ہاتھوں سے لٹکا ہوا تھا لیکن ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس نے چھتے کی طرف بڑھایا تو اس کی ایک انگلی پر شہد لگ گیا۔ اب اس نے اس انگلی کو چاٹا تو اسے شہد بہت زیادہ لذیذ لگا۔ وہ اس شہد کو چاٹتا گیا اور اس شہد کی لذت میں گم ہو کر شیر کو بھی بھول گیا، کالے ناگ کو بھی بھول گیا اور ان دونوں چوہوں کو بھی بھول گیا۔ ڈیئر ویورز، اصل میں یہ ایگزامپل، یہ واقعہ ہم سب کا واقعہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ یہ اس طرح ہے کہ ہم سب لوگ اپنی زندگی کی دوڑ رہے ہیں۔ وہ شیر جو تھا وہ ملک الموت ہے جو کہ انسان کی زندگی کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہماری زندگی مکمل ہوگی تو ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کنواں قبر کی مانند ہے اور اس میں وہ سانپ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی وہ اس کنویں میں گر جائے گا، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اسے قبر میں عذاب ہوگا۔ نمبر 3، وہ گھاس، وہ ہماری زندگی کی مانند ہے، اور وہ سفید اور کالے چوہے جو اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں وہ ہماری زندگی کے دن اور رات ہیں جو کہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اور وہ شہد جو کہ سب سے بری چیز ہے، جس نے سب کچھ بھلا دیا، وہ اس دنیا کی لذتیں ہیں، وہ ہمارے شوق ہیں جو کہ ہم نے پال رکھے ہیں، جن میں گم ہو کر ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے مالک و مولا سے دور جا رہے ہیں، جس مالک نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ جسم عطا کیا، یہ کپڑے، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، اور ان کے بدلے میں اپنی بندگی چاہی کہ میرا بندہ مجھے یاد رکھے، میری نماز پڑھے، مجھے قرآن مجید کی تلاوت میں یاد رکھے، اپنے دن اور رات میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے۔ اس رب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے مالک کو یاد رکھیں، ہم ہر ایک سانس کے ساتھ اپنے مالک کا شکر ادا کریں، اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں، اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر میرے پاس یہ کپڑے ہیں تو میں ان کپڑوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں کہ جو میرے پاس نہیں ہے۔ اب ان میں کھو کر میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میرے اللہ پاک نے مجھے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ میں انہیں حاصل کر لوں، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی بری سوچ ہے۔ پیارے مسلمانوں، اگر آپ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، صرف شکر گزاری کی دیر ہے، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے مزید عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔